السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں، اور اللہ پاک ہم سب کو ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اور کیونکہ رمضان لگنے والا ہے تو میری طرف سے آپ سبھی لوگوں کو رمضان کی مبارکباد۔ انشاءاللہ اس رمضان ہم بہت زیادہ عبادت کر سکیں، اور عبادت بھی ایسی جو اللہ کو پسند ہو، جو اللہ کے عین مطابق ہو انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ آج ہم لوگ بات کریں گے رمضان اور رمضان کے استقبال کی۔ اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، جیسے مہینوں میں رمضان کو فضیلت دی ہے، دنوں میں جمعے کو فضیلت دی ہے، راتوں میں لیلۃ القدر کو فضیلت دی ہے، اور شہروں میں مکہ شریف کو فضیلت دی ہے۔ اور یہ ہمارے لیے بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ اسپیشل چیزیں رکھی ہے، تاکہ ہم سمجھ پائیں کہ ان چیزوں کی اہمیت باقی چیزوں سے بہت الگ ہے۔ تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، گناہوں کے بوجھ کے ساتھ رمضان میں داخل نہ ہوں، کیونکہ جب ہم اپنے پچھلے گناہوں کی معافی نہیں مانگیں گے تو ہم اس رمضان کو کس طرح بہتر بنائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے پچھلی جتنی بھی غلطیاں ہیں اور جتنی بھی گناہ وغیرہ ہیں جو بھی ہیں، اللہ سے ہم انہیں معاف کروا لیں، تاکہ اس رمضان کو ہم صاف ستھرے داخل ہو سکیں، اور انشاءاللہ ہم اس رمضان کی پوری نعمتیں اور برکتوں کا فائدہ اٹھا سکیں۔ حدیثوں میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگو اللہ سے توبہ کیا کرو، میں دن میں 100 مرتبہ اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ جبکہ ہمارے نبی اللہ کے محبوب ہیں اور غلطیوں سے پاک ہیں، اور ان جیسا کائنات میں کوئی نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی نہیں۔ تو جب انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم توبہ کریں، پھر بھی ہم اگر توبہ نہیں کرتے ہیں تو یہ ہمارے حق میں ہمارے لیے برا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے خوب معافی مانگیں، خوب توبہ کریں، استغفار کریں۔ اور استغفار کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ تسبیح پہ دانے گھمائیں، نہیں، استغفار کا مطلب یہ ہے کہ آپ دل سے اللہ سے گناہوں کی توبہ کریں کہ اللہ مجھ سے یہ فلاں گناہ ہو گیا ہے، اور اسے آپ معاف کر دیجئے، اور انشاءاللہ میں اس گناہ کو کبھی نہیں دہراؤں گا۔ یہ ہمارے دل میں توبہ کی وہ کیفیت ہونا چاہیے۔ اور اس مہینے کا خوشی سے استقبال کرے، بہت تیاری کے ساتھ کرے، ایک روٹین بنائے کہ مجھے فلاں ٹائم پہ یہ کام کرنا ہے اور اس ٹائم پہ یہ کرنا ہے۔ اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کے کام بھی سارے ٹائم پہ ہوں گے، اور آپ کی عبادت بھی اچھی ہوگی۔ جب ہم کوئی کام خوشی اور پلاننگ کے ساتھ کرتے ہیں تو اس کے فائدے ہی الگ ہوتے ہیں، اس میں لذت آتی ہے، اس میں الگ ہی مزہ ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ہر طرح کی خیر و برکت نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے چاہیے کہ اس پر خوش ہو جائے، وہ ہر چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں۔ ہم میں سے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جس کو اللہ لمبی زندگی بھی دے اور پھر وہ نیکیوں سے بھرپور بھی ہو۔ مشینی انداز میں ہمیں رمضان نہیں بتانے جو ہم پچھلے رمضان بتا چکے ہیں۔ انشاءاللہ اگر ہم چاہیں نا تو اس رمضان کو واقعی میں بہتر بنا سکتے ہیں پچھلے رمضانوں کی تلنا میں، ٹھیک ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم بہت خلوص کے ساتھ اور بہت اچھے اخلاق کے ساتھ رمضان کی شروعات کریں۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ تو ہم اچھے اخلاق رکھتے ہی ہیں، لیکن ہمیں دوسروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق کا استعمال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری جو بھی عبادت ہے نا، ہمیں دیکھیں کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی، اللہ کو وہ عبادت پسند ہے جس میں کوالٹی ہوتی ہے۔ تو کوانٹٹی پہ نہ جائیں کہ میں اتنی ساری نمازیں پڑھ لوں اور اتنا قرآن پڑھ لوں، آپ کوالٹی پہ جائیں۔ قرآن پڑھیں تو اس کو سمجھ کے پڑھیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ آپ کو ترجمے کے ساتھ جب پڑھتے ہو تو سمجھ آتا ہے۔ جب آپ کو کوئی چیز سمجھ ہی نہیں آئے گی تو پھر اس کا پڑھنا نہ پڑھنا وہ برابر ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے، عربی پڑھنے کا اور قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، لیکن کسی چیز کو اگر آپ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہو تو پھر اس سے فائدہ لینا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو رمضان کا چاند دیکھیں، اور چاند کو دیکھ کے پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں اپنے لیے جو سنت سے ثابت ہے۔
اور پھر بہت ساری دعائیں کرنے کے بعد آپ تراویح کی بھی تیاری کریں، اور کوشش کریں کہ تراویح میں جتنی بھی سورہ آپ پڑھتے ہو نا ان کو آپ ترجمے کے ساتھ یاد کر لیں۔ اگر یاد کر لو گے اور جب دعائیں جو بھی سورہ وغیرہ ہیں جب پڑھو گے آپ نماز میں، تو آپ کو فیل ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کیا بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ نمازوں کو وقت پہ پڑھیں، مطلب بہترین وقت پہ پڑھیں۔ یہ نہیں کہ نمازیں نکل رہی ہیں اور ہم لگے ہیں کاموں میں، کھانا بنانے میں، افطاری کی تیاری میں، سب کریں، لیکن اس طرح کریں کہ آپ اپنی عبادت کو ضائع نہ کریں۔ عبادت سے سب سے پہلے عبادت کو آپ ترجیح دیں، اس کے بعد سارے کاموں کو ترجیح دیں۔ مطلب اپنی پلاننگ ہی آپ اس طرح کریں کہ نماز کے مطابق اپنے کاموں کی پلاننگ کریں، نہ کہ کاموں کے مطابق اپنی نماز کی پلاننگ کریں۔ اور ہاں، سحری کے کم سے کم 1 گھنٹہ پہلے ضرور اٹھیں آپ، تو آپ کو تہجد اچھے سے پڑھنے کو مل جائے گی، اور تہجد کو بہترین انداز میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ جس طرح سنت کے مطابق نماز ہوتی ہے تہجد، اسی طرح پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو بس آج کے لیے میں نے آپ لوگوں سے اسی ٹاپک پہ بات کرنی تھی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئی بات کے ساتھ، اور اللہ پاک ہم سب کو ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اور اس رمضان اللہ تعالی ہمیں اس طرح عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح کہ اللہ کو پسند ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔